तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या बता रहे हैं। इसके पहले दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में हमने आपको मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फ़िरऔन के महल में आपकी परवरिश, फ़िरऔन को तबलीग, जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला, जादूगरों का मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना और फ़िरऔन का जादूगरों को क़त्ल करना वग़ैरह, ये तमाम वाक़यात बताए। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम से दिल ही दिल में क्यों डरने लगा। फ़िरऔन ही के कौम का एक ईमान वाला जिसने बेखौफ होकर फ़िरऔन को किस तरह नसीहत की, फ़िरऔन की कौम ने उसे क्या मशवरा दिया। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। और अगर आपने इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से देख लें। जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से हो गया तो फ़िरऔन ने आप अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं कहा, बल्कि आपको आज़ाद कर दिया। फ़िरऔन की कौम को ये मालूम नहीं था कि फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम से खौफ करते हुए आपको आज़ाद कर दिया है। फ़िरऔन की कौम ने कहा, अगर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को इसी तरह आज़ादी दिए रखी और वो अपनी तबलीग करते रहे तो तुम्हें और तुम्हारे खुदाओं को लोग छोड़ देंगे। फ़िरऔन ने छोटे छोटे बुत बना रखे थे, वो उन्हीं बुतों की इबादत का हुक्म देता था और कहता था, मैं तुम्हारा और इन बुतों का सबसे बड़ा खुदा हूँ। फ़िरऔन की कौम का ये मुतालबा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को कैद करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कौम के इस मुतालबे पर फ़िरऔन ने अपनी हकीकत नहीं बताई कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत डर लग रहा है। फ़िरऔन कहने लगा, हम बनी इसराइल के बेटों को ज़बह करवा देंगे और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देंगे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम मर्द ख़त्म हो जाएंगे और उनकी कौम की नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सुना कि फ़िरऔन ने हमारे बच्चों को ज़बह करने का मंसूबा बना लिया है, तो ये लोग बहुत परेशान हुए। कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमें आपसे पहले बहुत सताया गया, हमारे बच्चों को ज़बह कराया गया। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अब तो आप नबी बनकर हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए, क्या अब भी हमें पहले की तरह ही सताया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो। और आपने फरमाया, वस्बिरू, यानी सब्र करो। पहले आपने उन्हें मदद तलब करने का हुक्म दिया, इसलिए कि जब इंसान को मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला के सिवा दुनिया में कोई मुदब्बिर यानी तमाम कामों की तदबीर फरमाने वाला नहीं, तो उसका सीना अल्लाह ताला की मार्फत से खुल जाएगा। उस पर तमाम किस्म की मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देते हुए ये खुशखबरी दी कि फ़िरऔन और उसकी कौम को अल्लाह ताला हलाक कर देगा और तुम्हें इस ज़मीन का मालिक बना देगा। और दूसरी खुशखबरी आपने ये दी कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, यानी आखिर मैदान परहेज़गारों के हाथ है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, दुनिया व आखिरत में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगी। फ़िरऔन ने शैखी बगाड़ते हुए अपनी कौम के सरदारों से कहा, अगर तुम मुझे कुछ न कहो तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन कत्ल कर दूंगा।
حالانکہ فرعون دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر ہم نے زیادتی کی تو کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اژدہا سانپ بن کر مجھے نگل نہ جائے۔ فرعون دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، مگر اس کا تخت شاہی اور اس کی بادشاہت بھی خطرے میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں کامیاب ہو گئے تو لوگ مجھے خدا ماننے سے انکار کر کے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنی قوم کو راضی کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس منصوبے کا جب علم ہوا تو آپ گھبرائے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے اکیلا مت سمجھو، مجھے اس رب ذوالجلال کی پناہ اور حمایت حاصل ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون کی قوم کا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم سے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب سنا کہ فرعون اپنے سرداروں کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس نے ان لوگوں کو اس ارادے سے باز آنے کی نصیحت کی۔ اس نے انہیں جھڑکا کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سا قانون توڑ دیا ہے؟ صرف اس لیے اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ اس نے اپنے معجزات کے ذریعے اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام غلط کہہ رہا ہے تو وہ خود انجام تک پہنچ جائے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھ اس کے خون سے رنگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اشارے پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں۔ کسی کی مجال نہیں جو ہمارے فرمان کے خلاف سر اٹھا سکے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا خود اس سے نپٹ لے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو خدا کا غضب جوش میں آئے گا اور ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس مرد مومن نے جب دیکھا کہ میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کر دی اور گزرے زمانے میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان تباہ ہونے والی قوموں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور اس غلط کام کو چھوڑ دو۔ مرد مومن نے کہا، پچھلی قوموں میں بھی بہت سے نبی آئے، مگر ساری زندگی وہ لوگ اسی شک و شبہات میں ڈوبے رہے کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں، اور اس طرح ان نبیوں پر ایمان نہ لا کر ان لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر لی۔ اس شخص نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ جس فرد یا قوم میں یہ 3 طرح کے عیب پیدا ہو جائیں انہیں ہدایت پانے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ وہ 3 عیب یہ ہیں: حد سے بڑھنے والا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کی پابندی نہ کرنے والا، اسے 1000 سمجھایا جائے مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے۔ دوسرا، وہ شخص جو شک کی بیماری کا مریض ہو، اس کے سامنے روشن دلائل کے انبار لگا دو مگر شک کے جراثیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتے۔ تیسرا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بیجا تعویل کرتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے۔ جس قوم میں یہ 3 عیب ہوں خدا انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اس مرد مومن کی گفتگو لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، اس نے فوراً پیترا بدلا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہا ہے یا غلط، اس کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابھی ایک بلند مینار تعمیر کرتے ہیں اور اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا سراغ لگائیں۔ موسیٰ کا خدا زمین پر تو کہیں نہیں ہے، اگر آسمان پر مل گیا تو ہم بھی مان لیں گے،
اور اگر آسمان پر بھی اس کا سراغ نہ ملا تو پھر سب کو یقین ہو جائے گا کہ موسیٰ کی بات غلط ہے۔ فرعون اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ اے حامان، تم ہمارے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کر دو، اس پر چڑھ کر ہم آسمان پر چڑھنے کا راستہ معلوم کر لیں گے اور آسمان کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ فرعون کا مکر و فریب خود اس کی تباہی و بربادی کا سبب بنا۔ مرد مومن نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم لوگوں کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب و غریب ہے۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ میں کودنے کی دعوت دیتے ہو۔ میں تمہیں اس خدا کی عبادت کرنے کو کہہ رہا ہوں جو سب سے زبردست بھی ہے، اس کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے۔ عمر بھر خطائیں کر کے بھی کوئی اس کے کرم کے دروازے پر آ جائے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ ایسے شریک بناؤں جو بالکل بے بس اور بے اختیار ہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا، اس کے بڑے دربار میں اس طرح بے باک اور بے خوف ہو کر بولنا ایک مرد مومن ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ اس کی باتوں کا سامعین پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ آج تو تم میری بات نہیں مان رہے، عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم پر عذاب الہی نازل ہوگا، اس وقت تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے۔ چنانچہ فرعونی اس مرد مومن کے قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اللہ نے اپنے بندے کی خود حفاظت فرمائی اور اس کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکا، اور فرعون خود اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات اس کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔